حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اہل بیت کون ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کے رشتہ دار اور قرابت دار اہل بیت میں آتے ہیں، اور اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں: اولاد رسول، ازواج رسول، خاندان رسول یعنی خاندان ہاشم۔ اولاد رسول میں نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جناب قاسم، جناب ابراہیم، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی اپنے بیٹے قاسم کی نسبت سے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہراء رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ اللہ کے رسول کی اپنی صلبی حقیقی سگی اولاد ہے۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں اہل بیت رسول میں شامل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی مسلمانوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہے، ان کے پیٹ سے ہے۔ البتہ ایک بیٹا 3 بیٹوں میں سے جناب ابراہیم حضور علیہ السلام کی کنیز اور لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے، باقی دونوں بیٹے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ تو یہ 3 بیٹے اہل بیت میں شامل، 4 بیٹیاں اہل بیت نبی میں شامل، اور 11 بیویاں بھی اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور اس نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس لیے نبی کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، ایمان والوں کی مائیں۔ اور اہل سنت کہتے اور لکھتے اور بولتے ہیں امی خدیجہ، امی عائشہ، امی حفصہ، کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کو ایمان والوں کی ماں خود کہا ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31-32 کے اندر پارہ 22 کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ان بیویوں اور ایمان والوں کی ان روحانی ماؤں کے بارے میں اہل بیت کا لفظ خود بولا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اس آیت کریمہ سے پہلے بھی کئی آیات میں پورے رکوع میں اللہ کے رسول کی ان بیویوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اللہ کے رسول کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جو درمیان میں ہے براہ راست اہل بیت کے لفظ سے مراد رسول اللہ کی 11 بیویاں ہیں۔ تو قرآن کریم نے
بیوی کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور یہ اللہ کے قانون میں ہے، اس کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ اور 11 بیویاں کون سی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جاش اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ یہ 11 بیویاں ہیں جن کے میں نے نام آپ کے سامنے پیش کیے، یہ اللہ کے رسول کی اہل بیت ہیں، اور قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ نے خود ان بیویوں کو اہل بیت رسول کہا ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں؟ ایک تو نبی کے تمام بیٹے، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، رسول اللہ کی 11 بیویاں، یہ اہل بیت میں ہیں۔ اور اس کے بعد خاندان بنو ہاشم اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ اب اس میں کون لوگ ہیں؟ 3 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، جو ایمان لائے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضی، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں کی جتنی اولاد اور نسل ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ اولاد علی، چاہے وہ حضرت فاطمہ کے پیٹ سے ہے یا حضرت فاطمہ کے علاوہ بعد میں جتنی عورتوں سے حضرت علی نے شادی کی، چونکہ علی ہاشمی ہے اور بنو ہاشم میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت علی المرتضیٰ کے دادا ایک ہیں، جناب عبد المطلب، اور یہ بنو ہاشم ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی جو اولاد جتنی بھی آگے چلی، ایمان جن میں موجود ہے، چونکہ ایمان شرط ہے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے اہل بیت میں۔ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، ان کی اولاد اولاد جعفر یا بنو جعفر کہلاتی ہے، اور ان کے ایک بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، تو یہ بنو عقیل اور اولاد عقیل بن ابی طالب، جن کے بیٹے مسلم بن عقیل کربلا میں اس سے پہلے کوفہ والوں نے شہید کیے، وہ حضرت حسین کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا بنو علی، بنو جعفر، بنو عقیل، یہ تینوں اور ان کی اولادیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی کے چوتھے بھائی تھے جناب طالب، یہ چونکہ ایمان نہیں لائے اس لیے یہ اور آگے اہل بیت میں شمار نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ نسبی تعلق یا خونی ہونا اور ایمانی تعلق ہونا اس سے بنیادی شرط ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے جتنے چچا تھے ان میں حضرت عباس مسلمان ہوئے، حضرت حارث بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ تو جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ تو بنو عباس، آل عباس، ساری کی ساری جتنی بھی مسلمان گزری یا ہے وہ اہل بیت میں۔ اور اسی طرح آل حارث بن عبد المطلب یہ بھی اہل بیت نبی میں شامل ہے۔ تو یہ 5 خاندان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ اہل بیت نبی میں شامل نہیں، وہ خارج ہے۔ البتہ ابو لہب ہے تو وہ عبد المطلب کے بیٹا،
لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں آگے ایمان قبول نہیں کیا، اہل بیت میں شمولیت ممکن نہیں۔ تو ابو لہب کی نسل میں آئندہ جو لوگ مسلمان ہوئے، آیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن چونکہ خون وہی ہے بنو ہاشم کا، اور ایمان اگر قبول کر لیا تو ظاہراً ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ان کو اس میں سے نکالا جا سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا لفظ ہم جب بولتے ہیں اس میں ان تمام خاندانوں کی مقدس شخصیات شامل ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت میں صرف 2-4 بندے نہیں، جس طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جناب حسن، حسین، فاطمہ، علی اہل بیت، باقی کوئی نہیں۔ تو نبی کی بیویاں کہاں چلی گئیں؟ رسول اللہ کی باقی بیٹیاں کہاں چلی گئیں؟ رسول اللہ کے بیٹے کہاں چلے گئے؟ رسول اللہ کے دیگر خاندان کے افراد جو حضرت عباس کی اولاد ہے وہ کہاں چلی گئی؟ جب تک کوئی شخص ان تمام افراد کو تسلیم نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان کو اپنے ایمان کی علامت نہ سمجھے، تب تک وہ اہل بیت کو ماننے والا شامل نہیں۔ رسول اللہ کی ایک بیوی کا احترام کوئی کرے اور 10 بیویوں کا انکار کر دے تو وہ کیسے ہم تسلیم کریں کہ اہل بیت کو ماننے والا ہے؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ تو جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص کہے میں اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 10-15 کو مانے اور باقیوں کا انکار کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے، وہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، جو اللہ نے اتاری وہ صحیح تھیں اور میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن میں تورات اور انجیل کو تو نہیں مانتا، البتہ زبور اور قرآن کریم کو مانتا ہوں، اور جو حضرت ابراہیم پر صحیفے اترے ان کو مان لیتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کچھ کا اقرار اور کچھ کا انکار اس شخص کو مسلمان نہیں بلکہ کافر بنا دے گا۔ اس نے پوری چیز پر ایمان نہیں لایا۔ بالکل سیم یہی معاملہ ہے جس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان میں ایک فضا ہے، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ صحابہ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، نبی کے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور خاندان پیغمبر کی عزت محفوظ ہو، کوئی ان پہ تبرہ نہ کرے، کوئی ان پہ سب و شتم نہ کرے، کوئی ان کے خلاف لان تان نہ کرے، کوئی ان کو ہدف تنقید اور تنقیس نہ بنائے۔ یہ تو ہر کلمہ گو کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور اس میں تو اہل بیت کے ناموس کا بھی تحفظ ہے کہ جو ان کی عزت پر لان تان کرے گا اور تنقید، اس کو 10 سال سزا ہوگی، اور اس بل میں یہ چیز موجود ہے